السلام علیکم۔ دنیائے اسلام کا نہایت عظیم و شان اور مشہور حادثہ بغداد کی تباہی ہے جو ہلاکو خان کے ہاتھ سے ہوئی، لیکن ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان اس سے پہلے عالم اسلام بالخصوص ایران و خراسان میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے قتل و غارت نے مغولانی چنگیزی کو عام طور پر مسلمانوں کی نگاہ میں مبعوث و ملعون بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا غصہ کچھ بیجان نہیں، لیکن اگر پہلے زمانے کے مسلمانوں کو غور و تعمیل کا موقع نہیں ملا تو آج ہم کو یہ موقع خوب حاصل ہے۔ اس وقت تک جس قدر حالات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ حکومت اسلامیہ میں وراثت اور حقوق خاندانی کے دخل پا جانے کی لعنت نے مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کے تخت پر ایسے نالائقوں اور بدتمیزوں کو مطمئن کر دیا تھا جو کسی طرح بھی مسلمانوں کی سلطنت کو سنبھالنے اور حکومت اسلامیہ کے وقار کو قائم رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ان نالائقوں کے رہبری اور سروری نے مسلمانوں کے قوم میں انواع و اقسام کی اخلاقی امراض اور بدعمالیاں پیدا کر دی۔ ان بدعمالیوں میں اضافہ تو ہوتا رہا، لیکن ان کے علاج اور اصلاح کے لیے بااثر کوشش ممکن نہ تھی۔ چھٹی صدی ہجری کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ بالخصوص خلافت بغداد کی حالت یقیناً ناقابل اصلاح ہو چکی تھی، اور دیلمی، سلجوقی وغیرہ سلاطین باوجود و شوکت و عظمت اور طاقت کے یہ جرت نہ کر سکے کہ خاندان خلافت کا قصہ پاک کر سکے۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ بدعقیدگی راسخ اور جزو مذہب بن چکی تھی کہ خاندان عباسیہ کے سوا کوئی اور شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس بدعقیدی نے مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصانات پہنچائے تھے، اور دیر تک حکومت و سلطنت قائم رہنے سے خاندان عباسیہ میں لائق اور قابل حکمران اشخاص پیدا ہونے سے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اولو العزمی اور سپاہیانہ خصائل جو مسلمانوں کا خصوصی نشان ہے بالکل ناپید تھی۔ اس خطرناک اور نازک ترین حالت کی اصلاح آخر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پستی کو پہنچ چکی تھی۔ چنگیز خان اور مغولانی چنگیزی ایک ایسے ملک اور ایسی حالت میں رہتے تھے کہ ان کی طرف کسی کی بھی آنکھ نہیں اٹھ سکتی، یعنی وہ کسی قطار و شمار میں نہیں سمجھے جاتے۔ ایسے جاہل اور وحشی لوگوں سے یہ توقع کس طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ متمدن دنیا اور عالم اسلام کے فاتح بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان وحشی مغلوں اور غیر متمدن لوگوں کو اپنے مشیت کے ماتحت ان کے وطن سے باہر نکالا اور ان کافر مغلوں کو فاجر مسلمانوں کا سزا دہندہ بنایا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خونریزیاں اور در حقیقت ایک ڈاکٹر اور جراح کی خونریزی سے بہت مشابہ تھی۔ جس طرح ایک ڈاکٹر نشتر سے شگاف دے کر معاف مقام سے خون نکلتا اور مواد فاسد کو خارج کر کے صحت و تندرستی کے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح مغولانی چنگیزی نے خلافت بغداد کے تختے کو الٹ کر اور اپنی صفا کی خونریزی سے رسم پرست اور بدعقیدہ مسلمانوں کو جو سلطنت اسلامیہ میں بلا دلیل وراثت کو لازمی قرار دیتے اور خاص کر خاندان کو حکمرانی کا مستحق ٹھہراتے تھے، مرغوب و مبہوت بنا کر اپنی ایک آزاد اور خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ اسلام اس طاقت اور اس نظام سلطنت کا نام ہے جو عرب کے بے سر و سامان اور غیر متمدن بدھوں کی کیسر و کسرا کے سلطنتوں کا فاتح اور تمام دنیا کا معلم بنا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے تعلیم اسلامی پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور یہ نام کی بھی مسلمان نہ رہے تھے۔ مسلمانوں کی نالائکی اور غفلت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ مغلوں سے مغلوب ہو گئے۔ قرن اول کے مسلمانوں کو مغولانی چنگیزی تو کیا فتح کرتے، اس سے بہت بڑھ چڑھ کر اور زیادہ طاقتور تاتاری قبائل تھے جو بڑی آسانی سے مسلمانوں کے مغلوب و محکوم بن سکے تھے۔
سلجوقی ابھی اسی ملک کے باشندے اور مغلوں کے حاکم و فرمان روا سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد حکومت فرمان روائی کا حوصلہ پایا تھا۔ چنگیز خان اور اس کی فوج کوئی غیر معمولی شائستگی اپنے اندر نہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں پر اس لیے فتح پا سکے کہ اس زمانے کے مسلمان اسلامی اخلاق کھو چکے تھے۔ مغلوں کے فتوحات اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ وہ فتوحات کے زیادہ اہل تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فاتح بنایا تھا کہ مسلمانوں کی غفلت کا علاج ہو جائے۔ مغلوں نے خلافت بغداد کو برباد کر کے مسلمانوں کی اس مذکورہ بدعقیدگی کو مٹایا، اور اس بات کا موقع خود بخود پیدا ہو گیا کہ مسلمان ایک مصیبت کے وقت میں مجبور ہو کر خالص اسلامی تعلیم کی طرف متوجہ ہو۔ مغلوں کو مذہبی اسلام سے نہ کوئی خاص عداوت تھی، نہ کوئی ہمدردی۔ مغل بادشاہوں نے اپنے محکوم مسلمانوں کے مذہب سے واقف ہونا چاہا، تو جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اس پر بے باکانہ مترز ہوئے، اور جو بات سمجھ میں آ گئی اس کی تعریف و ستائش کی۔ مغلوں کا انکار ان پر کوئی مصیبت و خفت ان کی رعایا کی طرف نہیں لگ سکتا تھا۔ مسلمانوں کے بعض بدعقیدیوں اور رسم پرستیوں کے خلاف اگر کوئی مسلمان بادشاہ اس طرح معترض ہوتا تو مسلمان رعایا کی طرف سے اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہو سکتا تھا، لیکن مغلوں کو یہ اندیشہ تھا اس طرح مسلمان مولیوں اور دربار رس مسلمانوں کو قدرتی طور پر موقع ملا کہ وہ تمام پست خیالیوں، تنگ نظریوں اور تقلید پرستیوں سے بالاتر ہو کر اسلام کا وہی نقطہ نظر پیش کرے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی۔ اس خالص اسلام پر کوئی معقولی اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ خالص اسلام کسی غیر جانبدار اور خالی ذہن شخص یا قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو ضرور اسلام کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس طرح مغلوں کے چرادست ہونے سے خود مسلمانوں کے اندر اسلام کا اصلی رنگ نکھر گیا، اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ذریعے مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ نقصان جس قدر پہنچا وہ مادی اور جسمانی تھی، لیکن فائدہ روحانی اور مذہبی پہنچا۔ اگر مغلوں کی حکومت قائم ہو کر اسلامی حکومت کا نام و نشان گم ہو جاتا تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی روحانی اور مذہبی نقصان نہ تھا، مگر چند ہی روز کے بعد یہ مغل مسلمان ہو کر خود اسلام کے خادم بن گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن مغلوں نے خلافت بغداد کو ملیا میٹ کیا تھا وہی سب سے زیادہ شعائر اسلام کے قائم کرنے والے اور اسلام کے لیے اپنے گردنیں کٹانے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ اس حقیقت کے طرف بہت ہی کم مورخین کی توجہ مبذول ہو گئی کہ مغولستان اور چین و ترکستان کی طرف اسلام نے ہمیشہ زیادہ اشاعت کا موقع پایا ہے۔ شام و روم، مصر، طرابلس، مراکش، چین و ایران، خراسان اور بلوچستان وغیرہ ممالک کے باشندوں نے اپنی جہالت اور ناواقفیت کے سبب قدم قدم پر مسلمانوں کو روکا ٹوکا اور مقابلہ کیا۔ اول ہر جگہ خون کے دریا بہانے کی نوبت آئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسلام کے سمجھنے اور سوچنے کا موقع پایا، لیکن چین و ترکستان میں جب اسلام پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے اسلام کے سمجھنے میں دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ دانائی اور بصیرت کا اظہار کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ماورو نہر کے اکثر باشندے مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرقی ترکستان اور تبت تک اسلام لا چکا تھا۔ اس کے قریب زمانے میں عرب لوگ چین کے اندر بطور تاجر اور بطور لشکری داخل ہو چکے تھے۔ ان مسلمان عربوں کے صحبت سے چینیوں میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی تھی۔ چین و ترکستان میں اسلام نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چھایا ہو کر پہلی ہی صدی ہجری میں ان ملکوں کے تمام باشندوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا چکا ہوتا، مگر
حلویوں کے سازشی تحریک اور بنو امیہ کے بربادی کے لیے کوششوں نے اسلام کی اشاعت کو نقصان پہنچایا، اور عالموں کے ذاتی اور نفسانی اغراض نے اشاعت اسلام کے کام کو روکا، اور مسلمانوں کی آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں نے غیر مسلموں کو غیر مسلم ہی رکھنا چاہا، ورنہ باشندگان چین اور ترکستان میں اسلام کے قبول کرنے کی عام صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ سلجوکیوں کی اولوالعزم قبیلے نے بلا کسی لالچ یا خوف کے بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بہت بڑا خادم ثابت ہوا۔ ترکان غزنی جو ایک ڈاکہ زن اور غارت گر کی حیثیت سے ممالک اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اس کے خادم ثابت ہوئے۔ آج بھی چین کے اندر آبادی کا بہت بڑا حصہ اسلام کا حلقہ بگوش اور خادم ہے۔ تمام چینی مسلمان کسی جنگی مہم اور فوجی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے، اور سب کے سب چین کے قدیم باشندوں کی نسلیں ہیں۔ چنگیز خان اور اس کی ساتھی ممالک اسلامیہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ان مغلوں نے اسلام کے سمجھنے اور اس کے تسلیم کرنے کی شروع ہی میں آمادگی ظاہر کی، اور چند ہی روز کے بعد چنگیز خان کی اولاد اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی خادم بن گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ مغرب کے انتہائی ملکوں تک یعنی مراکش و اندلس میں اسلام فتحانہ تیغ و علم کے سائے میں پہنچا تو مشرق کی انتہائی ممالک یعنی چین اور بحر الکاہل کے جزیروں میں وہ بلا تیغ و علم محض سوداگروں یا واعظوں اور مبلغوں کے ذریعے پہنچا۔ مسلمانوں نے فاتح بن کر اپنے مفتوحوں کو اسلام کی دولت سے مالامال کیا، تو دوسری طرف انہوں نے مفتوح ہو کر اپنے فاتحین کو بھی اسلام کا خادم بنا لیا۔ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ملکیریہ اور خریزیہ ظہور میں نہ تھی تو اسلام کی صداقت و عظمت کا یہ پہلو کہ وہ فاتحین کو بھی اپنا مفتوح بنا سکتا ہے کسی قدر مشتبہ رہتا۔ بس مغلوں کی ترک و تاس کو اگر ایک طرف عالم اسلام کے لیے مصیبت کبریٰ کہا جا سکتا ہے تو دوسری طرف اس کا نام رحمت عظمہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہر بلا کے ایک قوم راہ حق دادہ است، زریان گنج کرم بنہادہ است۔ بنی نو انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس میں جہالت اور بے علمی کا زور شور ہوتا ہے، اس کے تمام کام شخصی حکومت کے ذریعے ہی درست رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلق العنان شخصی حکومتوں کے تصور کو انسان کی ابتدائی حالات اور زمانۂ جاہلیت سے جدا نہیں کر سکتے۔ عہد جاہلیت میں جمہوریت کی معنی بجز فساد اور فتنے کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ مغل لوگ بھی چین و تبت، ترکستان کے پہاڑوں میں بدوانہ اور جاہلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے ہاں قبیلے کے سردار اور بادشاہ کا تصور نہایت عظیم و شان ہوتا۔ سردار قبیلے کے اختیارات اور اس کی عظمت و شوکت اس قدر بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ افراد قبائل اس کو اللہ کی مجازی سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں بھی راجا اور مہاراجا کی یہی حالت تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ پرستی ممالک مشرقیہ کی خصوصیات میں داخل ہے۔ مغلوں نے چونکہ بہت جلد مشرقیہ ممالک کے تاجوں اور تختوں پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا ان کی حکومت میں بادشاہ پرستی کا ابتدائی تصور بدستور موجود رہا، اور متمدن و شائستہ ہونے کے باوجود بھی بادشاہ پرستی مغلوں کے قوم میں باقی رہی۔ اسلام اور فطرت انسانی بادشاہ پرستی میں حد سے زیادہ ترقی کرنے کو مضر انسانیت قرار دیتی ہے، مگر مغلوں کے اس بادشاہ پرستی سے اسلام کو یہ عظیم و شان پیدا پہنچا کہ مغلوں کے صرف چند بادشاہوں کا اسلام میں داخل ہونا تمام قوم کے اسلام میں داخل ہونے کا موجب ہو گیا۔ یکا یک ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی، یہاں تک کہ مورخین نے صرف 2-3 مغل سلاطین کے ابتدائی اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک مغل بادشاہ اور اس کے امراء مسلمان نظر آتے ہیں، اور اس بات کو کہ کب
کس نے اسلام کو قبول کیا قابل تذکرہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ سب کے سب ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ صرف جوجی خان کے اولاد نے محض اس وجہ سے کہ وہ ممالک اسلامیہ سے دور دور رہے کسی قدر دیر میں اسلام قبول کیا، مگر آخر ازبکوں کی تمام قوم اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ بھی کسی واقعے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مغلوں نے اسلام کے قبول کرنے پر اپنے بادشاہ سے بغاوت کی اور محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے دشمن بنے۔ انہوں نے اگر مسلمان بادشاہ ہونے کی مخالفت کی یا بغاوت کی تو محض مادی اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے، نہ تبدیل مذہب کے سبب۔ مغلوں نے چونکہ حکمران اور فاتح ہونے کی حیثیت میں اسلام کو قبول کیا تھا، لہٰذا حکومت و سرداری نے اس کو اسلام سے کم حقہ واقف ہونے کا موقع نہیں دیا، اور اس کی حالت کئی پشتوں کے گزرنے تک بھی وہی رہی جو ابتدا ایک نو مسلم کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ دوسری قوموں کو دعوت اسلام دے سکے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغلوں کے اکثر گروہ اور اکثر سردار کچھ عرصے تک حالت کفر میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی ان خاندانوں اور سرداروں کے ساتھ رہنے اور مل کر کام کرنے سے انکار نہیں کیا جو مسلمان ہو چکے تھے۔ چونکہ مغلوں میں صلاحیت تبلیغ اسلام پیدا نہیں ہوئی تھی، لہٰذا غیر مسلم قبائل نے نہیں بلکہ قدیم مسلمانوں اور ان کی رعایا ہی نے اسلام کی طرف توجہ کی۔ اس مذکورہ حقیقت کو ذہن نشین رکھنے کے بعد ہندوستان کے بادشاہ اکبر کی بعض مذہبی بدعمالیوں پر بھی تعجب باقی نہیں رہتا۔ مغلوں کے مقابلے میں تاتاری لوگ اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کی مذہبی واقفیت کسی زمانے میں بھی ایسی ناقص نہ تھی جیسے کہ مغلوں کو عرصہ دراز تک رہی۔ یہی وجہ تھی کہ تاتاریوں اور سلجوکیوں نے اسلام کی تبلیغ میں ایسی کوششیں کی اور اسلام کے لیے ایسے غیرت دکھائی کہ مغلوں میں اس کی مثالیں بہت کم دستیاب ہو سکتی ہے۔ ترک، تاتاری اور مغل ایک الگ الگ قبیلے تھے۔ پھر مغلوں کے اندر مسامت الانخوا کے بیٹوں کے اولاد سے الگ الگ قومیں پیدا ہوئی۔ ان میں بزبخر کی اولاد بزبخری کہلائی اور دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ مشہور اور پیش رہے۔ اس بزبخری قبیلے میں تومنا خان ایک شخص پیدا ہوا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک قبل خان، دوسرا کاچولی بہادر۔ قبل خان کی اولاد میں چنگیز خان تھا جس کی اولاد چنگیزی کہلائی۔ دوسرے بیٹے کاچولی بہادر کا بیٹا ایرومجی برلاس تھا۔ اس ایرومجی برلاس کی اولاد قوم برشام کے نام سے موسوم ہوئی۔ ایرومجی برلاس کا پوتا امیر کراچار تھا جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا امیر الامراء اور سپہ سالار تھا۔ اس امیر کراچار کی اولاد میں امیر تیمور گرگان صاحب کران پیدا ہوا، لہٰذا امیر تیمور قوم برلاس میں سے تھا۔ امیر تیمور کا لقب چونکہ گورکھان تھا، اس لیے امیر تیمور کی اولاد گورکھانیہ کہلائی اور ایک الگ قوم سمجھی گئی۔ مغلانی بزبخری میں اول خان کی اولاد صاحب طبل و علم اور وراثت تخت و تاج رہی۔ جب ان کا ستارہ اقبال غروب ہونے لگا تو کاچولی بہادر کی اولاد یعنی مغلان برلاس کی نوبت آئی اور امیر تیمور گورکھان نے چنگیز خان کی فتوحات کو پھر تازہ کر دیا، مگر فرق صرف اس قدر تھا کہ چنگیز خان ایک نامسلمان باپ کا نامسلمان بیٹا تھا اور امیر تیمور ایک مسلمان اور باخدا باپ کا مسلمان بیٹا تھا۔ چنگیز خان جن لوگوں سے لڑا اور جن کو اس نے قتل کیا وہ مذہب و عقیدے میں چنگیز خان کے موافق نہ تھے، لیکن امیر تیمور کو اپنی ہی مسلمان بھائیوں سے زیادہ لڑنے کا موقع ملا۔ جس طرح چنگیز خان کی اولاد میں اس کے مرنے کے بعد ایشیا کے بہت بڑے حصے کی حکومت و سلطنت رہی، اسی طرح امیر تیمور کی اولاد میں بھی اس کے بعد ایشیا کے اکثر ملکوں کی بادشاہت باقی رہی۔
لہٰذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تومنا خان کی اولاد نے قریباً 600 سال تک مسلسل براعظم ایشیا پر حکمرانی کی۔